حوالے سے. اچھا اس میں نا کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں، باقاعدہ حوالہ جات دیے گئے ہیں. جو ساتھی اگر مانگنا چاہیں تو وہ ہم سے آ کے مانگ بھی سکتے ہیں. حوالہ جات دیے گئے ہیں کہ کون سے علماء تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، انہوں نے کب کب کس کس دور میں اس بات کو بیان کیا اپنی کتابوں میں، جو کہ آج تک ہمارے پاس پہنچی ہیں. 535 سن ہجری میں، 535 ہجری میں، ابھی 1400 ہجری چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو 535 ہجری میں حضرت اسماعیل بن محمد النبہانی وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ اہل سنت و جماعت کا رستہ ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے. مطلب آج سے سمجھ لیں کہ 1100 سال پہلے یا 900 سال پہلے کے جو علماء تھے وہ یہ مانتے تھے کہ صرف ایک ہی جماعت حق میں ہے، وہ اہل سنت جماعت. جیسے میں نے آپ سے کہا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسی طرح جو قادری، جو روحانیت کی جو سلاسل ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. علاقوں کے نام ان کے الگ الگ تھے تو ان ناموں کے لحاظ سے کاسٹ الگ الگ تھی تو اس حوالے سے نام چینج ہو گئے، لیکن ہے سب کا مین عقیدہ ایک ہی ہے. کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، حضور سے محبت کرنا، حضور کے اصحاب سے محبت کرنا، حضور کی آل کا ادب کرنا. سب کا بیسک عقیدہ کیا تھا؟ وہ ایک ہی تھا. احمد بن محمد بن علی 974 ہجری میں یہ فرماتے ہیں کہ بدعت ترک سنت کا نام ہے، اور سنت سے مراد ہے اس پہ اہل سنت جماعت کے دو امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی ہیں، اور جو ان دو اماموں ان کے متبعین کے مخالف عقائد والے ہیں وہ بدعتی اور گمراہ ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہ مصر میں لکھی گئی کتاب ہے اور اس میں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں عالم دین کون تھے؟ یہ سب اہل سنت جماعت تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کتنی مرتبہ حضور کا دیدار عطا ہوا، جنہوں نے بے شمار کتب لکھی، 911 ہجری میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ جس دن کچھ منہ سفید ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے. یہ دیکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں یہ اس آیت کے حوالے سے کہ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان جس دن کچھ منہ سفید ہوں گے کچھ منہ کالے کے متعلق فرمایا اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے. یہاں پہ جو اہل بدعت کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے بد عقیدہ لوگوں کو، صحاب سے محبت نہیں کرتے، صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، یار قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے، جن کی شانیں قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے دونوں زمین میں دونوں وزیر ہیں. اندازہ کریں جن کی شانیں حضور نے اتنی فرمائی میری امت کے سردار ہیں، تو ان کے بارے میں غلط بولنا اور صحابہ کرام بھی اہل بیت مولا علی پاک کے بارے میں بکواس کرنی. تو یہ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو کتنی مرتبہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ حضور کا دیدار عطا ہوا، اور ان کی کتابیں مختلف تمام جو فرقے ان میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن صرف یہ اہل سنت جماعت کے چہرے کون سے ہوں گے؟ سفید ہوں گے، چٹے روشن ہوں گے، اہل سنت جو محبت کرنے والے، اور اہل بدعت جو ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یہی والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی نا، کہ جس دن کچھ منہ سفید اور کچھ کالے ہوں گے، فرمایا اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے سیاہ ہوں گے. یہ تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے. پھر اسی طرح کیا اس سے کہتے ہیں اور بھی اس طرح بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ عبید اللہ المعروف العکبری 387 ہجری میں یہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اور جو شخص اہل سنت میں سے ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہو، اہل سنت کا ہو اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دینے والا ہو اور بدعت سے منع کرتا ہو، ایسے شخص کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. ایسے شخص کی طرف اہل سنت جماعت کی بات کی جا رہی ہے.